نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری تو جی آج کا کوشچن ہے، کیا ہر کافر اور مشرک اندر سے اللہ کو جانتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 40 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ان کافروں سے کہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کی جہالت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ تمام کائنات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اس کائنات کا وہی حقیقی مالک ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ جب ان کافروں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں میں وہی واحد نجات دینے والا اور کارساز ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا ہے، اے رسول اللہ، اپنے ان مشرکین سے کہیے کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آتے تھے، ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، یا ان پر سخت آندھیاں آتی، یا بجلی کی کڑک آ لیتی، یا طوفان آتا، اگر تم پر ایسا ہی عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے جو تم سے ان مصائب کو دور کرے گا، یا تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے جو تم کو ان تکلیفوں سے نجات دے گا؟ بتاؤ، اگر تم ان بتوں کی عبادت میں سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ایسی خوفناک صورتحال میں تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاؤ گے، بلکہ تم صرف اللہ واحد لا شریک کو ہی پکارو گے۔ بے شک یا رب العالمین، اے اللہ، تو پاک ہے اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق تیرے ہی طرف سے ہے۔ اے خالق کائنات، ہم ہر گناہ سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا رب العالمین، اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو گیا ہو تو ہم تجھ سے اس کی معافی مانگتے ہیں، بے شک تو بہت عظمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا اللہ کا عرش آسمانوں اور زمین سے پہلے موجود تھا؟ تو ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔